بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیابنا مسلک کے اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے بناسپتی مناظر مولوی ابو ایوب دیوبندی بروزن دیوگندی کذاب زمانہ عوام کو اتنا دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے، لیکن اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس چیز کا الزام میں دوسروں پر لگا رہا ہوں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر، وہی تو میرے اپنے اوپر بھی آ رہا ہے، میرے اپنے بزرگوں پر آ رہا ہے، وہ اعتراض تو میرے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔ لیکن یہ چونکہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس آیت کے مصداق ہیں، ان کی مجبوری ہے، ابو جہل کی طرح اندھے ہیں، تو بہرکیف اس پر میں آخر میں بات کروں گا۔ وہ ذرا آپ مولوی ابو ایوب کا تقریباً 1.5-2 منٹس کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کا ضرر دیکھو کہ یہ انکار بشریت کا تیر امت کے سینے میں پیوست کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کو انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، استعانت، یہ سارے اللہ رب العالمین کی صفات کو امت کے اندر انہوں نے اور انبیاء میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ان سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، قادیانیت کے فتنے سے ویسے ہی آدمی بھٹک جاتا ہے، پرا سر رہ جاؤ، اسا تواڈے نیڑے نہیں بیٹھتے، ہم تمہارے نزدیک نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو جو انبیاء کی نبوت کو چھوڑ کے تمہارے اب جناب جی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے چڑھے، چل بھاج جاؤ پرا، کام ویکھو، حیثیت ویکھو، شخصیت ویکھو اپنی تے کام ویکھو۔ اور تم اس لائق کہاں ہو کہ تم کرسی نبوت پہ بیٹھ سکو؟ تمہاری شکل نہیں، عقل نہیں، صورت نہیں، مورت نہیں۔ لیکن یہ چیزیں وہ چپ کر کے امت کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں۔ علم غیب ڈال دیا، حاضر نادر ڈال دیا، مختار کل ڈال دیا، انکار بشریت ڈال دی۔ اب کیا ہوا؟ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی ابو ایوب اسماعیلیہ دیابنا وہابیہ فرقے کے بناسپتی مناظر کی گفتگو کو سماعت فرما لیا ہے، جس کے اندر اتنا بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ ان کا جو ضرر ہے نا، یعنی کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، ان کا جو ضرر دیکھو، انکار بشریت کا تیر امت کے سینے میں پیوست کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کو انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، استعانت، یہ سارے اللہ رب العالمین کی صفات کو امت اور انبیاء میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان سے۔ معزز سامعین و ناظرین، اتنا بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اس بیچارے کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے، اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ سکرین پر حوالہ جات بھی ساتھ ساتھ لگاتا جاؤں، اگر کوئی حوالہ نہ لگا سکا تو معذرت، چونکہ میں اپنی لائبریری سے تھوڑا سا دور ہوں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اللہ کی صفات کو انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ کون سی؟ علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل اور استعانت، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور بریلوی جو ہیں یہ کیا ہے؟ مخلوق میں، انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس بے وقوف آدمی نے اس کے پیچھے جو ہے مناظر کا پوچھل لگا دیا ہے، اس جہل کو اتنا بھی نہیں پتہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں سکرین پر اس مولوی ابو ایوب کا باپ مولوی اشرف علی تھانوی، جو 1945 کے اندر مر کر مٹی ہو گیا ہے، اس کی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 13 پر کہتا ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع
حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب جس چیز کو، جس صفت کو یہ مولوی ابو ایوب اللہ رب العزت کی صفت ثابت کر رہا تھا، اسی صفت کو مولوی ابو ایوب صاحب کا روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایسا علم غیب زید بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب عمر بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب ہر سبی بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب ہر بچہ جانتا ہے، ایسا علم غیب ہر مجنون بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب پاگل بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب جمیع حیوانات بھی جانتے ہیں، اور ایسا علم تو وہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب معزز سامعین و ناظرین دیکھیں کہ مولوی ابو ایوب صاحب خود کہہ رہا ہے کہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ اللہ کی صفات کو انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اور بیچارے جاہل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا باپ روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی تو اللہ رب العزت کی صفت کو بقول ابو ایوب کے اللہ رب العزت کی صفت کو علم غیب جانوروں میں مان رہا ہے، بچوں میں مان رہا ہے، مجنون میں پاگل اور حیوانات میں مان رہا ہے، وہ بہائم کے لیے بھی ثابت کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 13 پر آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کیسے، یہ اللہ رب العزت کا خاصہ اور اللہ رب العزت کی یہ صفات یہ کیسے کہہ سکیں گے؟ معزز سامعین و ناظرین یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، ورنہ اس جاہل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا لکھ گئے ہیں علم غیب کے موضوع پر۔ الحمدللہ میرے پاس متعدد حوالہ جات موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ وقت کو بچاتے ہوئے میں صرف 2-3 حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ معزز سامعین و ناظرین مولوی ابو ایوب صاحب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ بریلوی جو ہے اللہ کی صفات کو انبیاء میں اور مخلوق میں اور امت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ مولوی ابو ایوب صاحب تمہارا روحانی باپ مولوی اشرف علی تھانوی تو کہتے ہیں ایسا علم غیب تو سبھی مجنو پاگل حیوانات جمیع حیوانات کے لیے بھی ثابت ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ اللہ رب العزت کی صفت کو اشرف علی تھانوی صاحب کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ فیصلہ تم خود کرو۔ نمبر 2 حوالہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، بہت بڑا مستند اور معتبر فتویٰ ہے، کتاب النوازل جلد ثانیہ صفحہ نمبر 167، اور لکھنے والا مفتی محمد سلیمان منصور پوری، نیب مفتی و استاذ الحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ اور اس فتاویٰ پر تقریباً 8 بڑے بڑے مولویوں کی تقریضات موجود ہے، بڑے بڑے، یعنی کہ ابو ایوب کی طرح ٹٹو مولوی نہیں، بڑے بڑے مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے۔ تو یہ مولوی مفتی محمد سلیمان منصور پوری صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے کہ دشمن بھی آپ کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے۔ کتاب النوازل جلد ثانیہ صفحہ نمبر 161 اور 167 پر یہ بات موجود ہے، اور اس فتویٰ پر 8 دیو کے مولویوں کی تقریضات موجود ہے، یعنی کہ 9 مفتی سلیمان منصور پوری سمیت 9 مولوی بن گئے ہیں۔ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے۔ مولوی ابو ایوب صاحب اب بتاؤ کہ اللہ کی صفت کو امت میں کون تقسیم کر رہا ہے؟ یہ تیرا باپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تقسیم کر رہا ہے، یہ مفتی محمد سلیمان منصور پوری تقسیم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 8 اور مولوی تقسیم کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین ان 2 حوالوں پر صرف میں بات کو روکتا ہوں، ورنہ میرے پاس متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ الحمدللہ اس جاہل ابو ایوب کو تو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے۔ آگے پھر کہتا ہے کہ حاضر و ناظر، یعنی کہ حاضر ناظر کو یہ بریلوی لوگ جو ہیں امت میں انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے۔ اس جاہل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا لکھ گئے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اپنے گھر کا۔ میں آپ کو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے براءۃ الابرار عن مقائد الاشرار، اور المعروف
قہر آسمانی بر فرق رضا خانی کے صفحہ نمبر 57 پر یہ بات موجود ہے۔ مولوی عبدالرؤف خان جگن پوری لکھتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک فرمایا کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، اور محفل میلاد میں جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کتاب پر مقدمہ ہے علامہ ڈاکٹر خالد محمود، یہ بھی مر کر مٹی ہو گیا ہے، حال ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ مولوی عبدالرؤف خان صاحب جگن پوری، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب پر متعدد دیو کے مولویوں کی تقریضات موجود ہیں، متعدد دیو کے مولویوں کی تقریضات موجود ہیں۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ملک الموت، خلیل احمد کہتے ہیں جو مر کر مٹی ہو گیا، گستاخ رسول کہتے ہیں کہ خلیل عالم صاحب نے فرمایا کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی کہ شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر قرآن سے ثابت ہے۔ یہ دیو کا عقیدہ ہے، مولوی خلیل احمد صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گندے بغض کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ محفل میلاد میں جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ ان کی بڑی پرانی رشتہ داری ہے، اس لیے تو شیطان کے ساتھ ان کی وفاداری کا اپنا گندا ثبوت دیتے ہوئے شیطان کا حاضر و ناظر قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نص قطعی سے ثابت ہے، شیطان کا حاضر و ناظر ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان کی سنگت، ان کی شنئی، ان کی دوستی، ان کا پیار، ان کی محبت شیطان کے ساتھ ہے، تو شیطان کا اس لیے قرآن سے حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب پر مقدمہ مولوی خالد محمود جو مر کر مٹی ہو گیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ابو ایوب صاحب کہہ رہا تھا کہ بریلویوں نے حاضر و ناظر امت میں تقسیم کر دیا ہے۔ میں مولوی ابو ایوب صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ کہ حاضر ناظر امت میں کون تقسیم کر رہا ہے؟ تم تو شیطان میں تقسیم کر رہے ہو، تم تو ملک الموت کو حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، تمہیں شیطان مبارک ہو، ہمیں اپنا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ آگے چلیے، یہ کہہ رہا تھا کہ حاضر ناظر امت میں تقسیم کر دیا بریلویوں نے، ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے رحمت کائنات، صفحہ نمبر 108، اور لکھنے والا قاضی محمد زید الحسینی دیوبندی، اور 13 علماء دیوبند کی تقریضات بھی موجود ہے اسی کتاب پر۔ صفحہ نمبر 8 پر لکھتا ہے قاضی زید الحسینی صاحب لکھتے ہیں، اور نیک بندے وجود مثالی میں حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی رحلت کے وقت فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی۔ کتاب رحمت کائنات صفحہ نمبر 108۔ اس کتاب پر دیو کے تقریباً 13 مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے مقبول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات کتاب کے اوپر ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے مقبول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایسی کتاب ہے کہ یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول شدہ کتاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو مقبول فرمایا ہے، اتنی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ نیک بندے وجود مثالی میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ نیک بندے وجود مثالی میں حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رحلت کے وقت فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی۔ کتاب رحمت کائنات صفحہ نمبر 108۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال غالباً تقریباً 1034 یا 10
36 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک تقریباً کم و بیش 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے غالباً۔ اب دیکھیں کہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک کتنے عرصے بعد وصال ہوا ہے، 1036 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو رہا ہے، اور شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال با کمال کے وقت فرما رہی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی، یعنی کہ وجود مثالی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت حاضر ہو رہے ہیں، اور شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے بھی حاضر و ناظر کا مسئلہ ہر ہو رہا ہے نا، جس کا تانا ابو ایوب صاحب ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو جی یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ حاضر ناظر کی صفت جو ہے مخلوق میں انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں، اس جاہل کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، پھر اس نے ہم پر ایک اور الزام لگایا، کہا کہ یہ جو بریلوی ہے نا مختار کل یہ بھی امت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں یہی کتاب موجود ہے، رحمت کائنات۔ محدثین اور مفسرین اور اجماع امت کے حوالہ جات کو رہنے دیجیے، وہ تو ہیں ہی نا، وہ تو کتابوں میں لکھے، وہ تو موجود ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ موجود ہے۔ میں صرف ابو ایوب صاحب کو اپنے گھر کا آئینہ دکھا رہا ہوں، اپنے گھر کی سیر کرا رہا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر خصائص کبریٰ میں ایک باب میں فرمایا، اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام، یعنی حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ جس کے لیے جو بھی حکم چاہیں خصوصی طور پر نافذ فرما دیں۔ فقہا اور محدثین حضرات کی علمی ابحاث سے قطع نظر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریعی احکام میں جو ارشاد فرمائیں وہ شریعت ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا کفارہ خود کھا لے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ساز بھی ہیں۔ کتاب رحمت کائنات المعروف مقبول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنے والے مولوی قاضی زید الحسینی دیوبندی صاحب، اور صفحہ نمبر ہے 250 252، اور اس کتاب پر تقریباً 13 مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے۔ آگے چلیے، معزز سامعین و ناظرین، مولوی ارسلان بن اختر دیوبندی مسئلہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی شریعت کا آپ علیہ السلام کو مختار بنا دیا، آپ جس کے لیے چاہیں جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ کتاب شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی واقعات، صفحہ نمبر ہے 29۔ آگے چلیے، معزز سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جواہر مفتی اعظم، صفحہ نمبر ہے 96۔ لکھنے والے ہیں صوفی محمد اقبال قریشی، خلیفہ مجاز، مفتی شفیع کراچی۔ مفتی شفیع صاحب کے خلیفہ صوفی محمد اقبال قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جیسے خلق خدا کو ہدایت ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام جیسے خلق خدا کو ہدایت ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں۔ کتاب جواہر مفتی اعظم، صفحہ نمبر ہے 96۔ پسند فرمودہ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی پسند فرمودہ یہ کتاب ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام خلق خدا کو ہدایت ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں۔ آگے چلیے، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتنہ انکار حدیث اور اس کا پس منظر، صفحہ نمبر 20-29۔
از مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری دیوبندی۔ لکھتے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یأمر بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال قرار دینے والا اور حرام قرار دینے والا بتایا ہے۔ اللہ تعالی نے تو آپ کو یہ عہدہ دیا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جس چیز کی حلت کا اعلان ہو گیا وہ حلال ہے، اور جس کو آپ نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے، لیکن منکرین حدیث کو یہ گوارا نہیں، قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال قرار دینے والا بتایا ہے، جس کی تصریح سورۃ اعراف میں موجود ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام فرمایا از روئے قرآن وہ بھی حرام ہے۔ فتنہ انکار حدیث صفحہ نمبر 2029 از مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری دیوبندی۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ہمارے آقا، ہمارے ہادی، ہمارے مربی، ہمارے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمائے جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جبکہ قذاب زمانہ اور بناسپتی متکلم اسلام مولوی الیاس گھمن نے اپنی ہدیہ بریلویت پر اس عقیدے پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ اسی جو میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ جو ثابت کر رہا ہوں، اس پر مولوی الیاس گھمن نے، بناسپتی متکلم اسلام نے اس پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ وہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ابو ایوب صاحب کے اصول سے کتنے ان کے اپنوں فتووں سے مولوی مشرک اور کافر بن رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آگے چلیے، مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقتے ان کو دور کرتے ہیں۔ جو لوگ ان نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 157 اور حوالہ حجیت حدیث صفحہ نمبر 62، لکھے میرا مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی دیوبندی صاحب۔ معزز سامعین و ناظرین، جس صفت کو مولوی ابو ایوب صاحب ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ الزام دے رہا ہے کہ دیکھو جی بریلوی مختار کل کا عقیدہ یہ امت میں تقسیم کر رہی ہے، اب میں ابو ایوب صاحب سے پوچھتا ہوں مختار کل کا عقیدہ امت میں کون تقسیم کر رہا ہے؟ اب ہمت کرو، ایک کلپ جاری کرو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی اور مفتی شفیع عثمانی صاحب اور متعدد تیرے مولوی جو اس عقیدے کو لکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، ان کے اوپر شرعی حکم شریف صادر فرما دو نا، ایک کلپ ان کے لیے بھی جاری کر دو کہ اللہ کی صفت کو یہ امت میں مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں، کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہو؟ آگے چلیے، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے ادلہ کاملہ صفحہ نمبر 151، تالیف مولوی محمود حسن دیوبندی صاحب۔ یہ بہت بڑا ایک مولوی ہے دیو کا، اپنے باطل مسلک کے اندر اس کا بہت بڑا ایک نام ہے۔ یہ مولوی ابو ایوب کی طرح کوئی ٹٹو مولوی نہیں ہے۔ شیخ الہند مولوی محمود گنگوئی صاحب لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ مخالفین، دشمن
آپ کے عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں۔ یہ محمود حسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں۔ ابو ایوب صاحب تم کدھر جا رہے ہو؟ کس چکر میں تم پڑے ہوئے ہو؟ کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ تیرا مولوی جس کو تم کہہ رہے تھے کہ مختار کل یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کو یہ محمود حسن صاحب کہاں فٹ کر رہے ہیں، کہاں ثابت کر رہے ہیں؟ سنیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں، اور پھر انسان بھی خاص خاص چیزوں کے مالک ہیں، کیونکہ یہ دونوں ملکیتیں مساوی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہیں اور بندے مالک مجازی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے مالک ہیں، خواہ وہ جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، انسان ہوں یا غیر انسان، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مملوک ہیں۔ ادلہ کاملہ صفحہ نمبر 151، طالب مولوی محمود حسن دیوبندی صاحب۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک ہیں، اور اسی عقیدے کو یہ محمود حسن صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ مختار کل کا عقیدہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ ابو ایوب صاحب اس صفت کو تیرے یہ مولوی کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان پر بھی ایک کلپ جاری کرو نا۔ اختصار کے ساتھ یہ تھوڑے وقت کے اندر میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ میرے پاس تو متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ آگے پھر اس نے الزام لگایا کہ استعانت یعنی کہ مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس صفت کو بھی بریلوی غیر اللہ میں مانتے ہیں۔ ہمیں الزام دے رہا تھا، ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ صفت اللہ کی ہے، استعانت والی یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ جو لوگ ہیں بریلوی لوگ ہیں اس صفت کو امت میں انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس الزام کا جواب سنیے۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تفسیر عزیزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 پر محدث کبیر جس کو سرفراز گکڑی کذاب زمانہ جو مر کر مٹی ہو گیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو اپنا روحانی باپ تسلیم کرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں، اگر ایسا اعتقاد، یہ ترجمہ دیو کا ہے، اگر ایسا اعتقاد کر کے استعانت ساتھ غیر کے کرے اور اس غیر کو مظہر اون الہی کا سمجھے، سو ایسی استعانت شرع میں جائز اور روا ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء نے بھی اس طرح کی استعانت ساتھ غیر کے کی ہے، اور حقیقت میں ایسی استعانت بالغیر نہیں ہے بلکہ استعانت خدا کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ صرف ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس متعدد اسی موضوع پر حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک اور سنیے، انوار الباری شرح بخاری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 115۔ یہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد ہے، احمد رضا بجنوری، لکھتے ہیں کہ مسئلہ کے حق یہی ہے کہ صحت عقائد کے ساتھ استغاثہ، توسل و استمداد سب درست ہیں۔ انوار الباری شرح بخاری جلد 17 صفحہ نمبر 115۔ آگے چلیے، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، کمالات عزیزی، صفحہ نمبر ہے 63، مولوی ظہیر الدین سید احمد دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے۔ ابو ایوب صاحب ذرا غور کرو، لکھتا ہے کہ بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ اس ولی کی قبر کے سرہانے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور بقرہ سے مفلحون تک پڑھے، پھر قبر کی پینٹیوں کی طرف جاوے اور آمن الرسول سے آخر سورت تک پڑھے اور زبان سے کہے، اے میرے فلاں حضرت، کام کے لیے درگاہ الہی میں دعا و التجا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ یعنی کہ اللہ کی ولی کی قبر پر جا کر، قدموں کی طرف جا کر
مفلحون تک پڑھنا ہے، پھر آمن الرسول سے لے کر سورت تک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے ولی سے کہنا ہے اے میرے فلاں حضرت کام کے لیے درگاہ الہی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا و التجا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ کے ولی سے جو اپنے مزار شریف میں جلوہ افروز ہے، آرام فرمائے، آپ بھی دعا کریں۔ یہ بات فتاوی فریدیہ جلد اول کے اندر بھی موجود ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ابو ایوب صاحب اتنا جاہل ہے، ہم پر الزام دے رہا تھا، ہم پر تانا دے رہا تھا کہ یہ جو ہیں بریلوی لوگ اللہ کی صفات کو انبیاء میں مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں، تو میں نے ثابت کر دیا ہے جس چیز کا الزام ہم پر یہ لگا رہا تھا، ہمیں تانا دے رہا تھا، وہی چیز تو اس کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ لیکن یہ بیچارہ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، اندھا ہے اپنے باپ ابو جہل کی طرح۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال